जिस तरह फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के लिए था, उसी तरह वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस उम्मत का फ़िरौन था। तकब्बुर और जुल्म की अलामत इस शख्स ने इस्लाम और उसके नबी को मिटाने की कसम खाई थी। बेपनाह ताकत, ख़ानदानी असर व रसूख और दौलत के बल पर वो मक्का की सबसे नुमाया शख्सियात में से एक था। फिर भी तारीख़ उसे एक दूसरे नाम से याद रखेगी, जहालत का बाप। उसकी कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि ये हक़ और बातिल के दरमियान एक लाजवाल जंग है। अबू जहल ने इतनी शिद्दत से जंग क्यों की? क्या वो वाकई हक़ से नावाकिफ़ था? बदर में उसकी इबरतनाक शिकस्त से लेकर आखिरी सांस तक उसके मगरूर तकब्बर तक इस उम्मत के फ़िरौन का दर्दनाक अंजाम आपको हैरान कर देगा। अब हम अबू जहल की अनकही कहानी पेश कर रहे हैं, जो ऐसी तफसीलात से भरी है जो बहुत से लोगों ने कभी नहीं सुनी होंगी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की मज़ीद दिलचस्प इस्लामी तारीख़ों से महरूम न रह जाएं। अबू जहल, जिसका असल नाम अमर बिन हशाम अल मुगीरा था, मक्का के कबीला कुरैश के सबसे बाअसर ख़ानदानों में से एक बनु मखज़ूम से ताल्लुक़ रखता था। बनु मखज़ूम कुरैश की सबसे ताकतवर और मुअज़्ज़ज़ शाखों में से थी, जिन्हें शहर के जंगी और दिफाई मामलात सौंपे गए थे। नतीजतन अमर बिन हिशाम को बचपन ही से क़यादत के लिए तैयार किया गया था। उसकी सही तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं, लेकिन अंदाज़ा है कि वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद साल बड़ा था। उसका ख़ानदान मक्का के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन ख़ानदानों में से था। उसका बाप हिशाम बिन अल मुगीरा एक मुअज़्ज़ज़ सरदार और एक अमीर ताजिर था, जो जज़ीरा नुमा अरब में तिजारती काफ़िलों का इंतज़ाम करता था और उसने बेपनाह दौलत जमा की थी। अबू जहल ऐशो इशरत और आराम में पला बढ़ा था। उसने बेहतरीन दस्तयाब तालीम हासिल की, लिखना पढ़ना सीखा और एक माहिर ख़तीब और शायर बन गया। छोटी उम्र से ही वो अपनी जहानत और करिश्माई शख्सियत की वजह से नुमाया था। उसके असर व रसूख ने उसे मक्का की समाजी और सियासी ज़िंदगी में एक फ़ाल किरदार अदा करने का मौका दिया, और वो अक्सर कबायली तनाज़ात में सालिस के तौर पर काम करता था। उसके लिए उसके ख़ानदान की इज़्ज़त और उसके कबीले की साख सबसे अहम थी। अपने आबाओ अजदाद की रवायात और अकायद से गहरी वाबस्तगी की वजह से वो बुत परस्ती का एक कट्टर मुहाफिज था। उसका मानना था कि मक्का के कायम शुदा मजहबी और समाजी निज़ाम को हर कीमत पर महफूज रखा जाना चाहिए। काबे में मौजूद बुत सिर्फ मजहबी अलामतें नहीं थीं, बल्कि वो मक्का की मुआशी ताकत की बुनियाद थीं, जो पूरे अरब से ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करते थे और शहर की तजारत को फ़रोग़ देते थे। इसी वजह से अबू जहल ने मौजूदा निज़ाम के लिए किसी भी चैलेंज को अपनी बका के लिए ख़तरा समझा। 610 ईस्वी में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में पहली वही हासिल करने के बाद इस्लाम की दावत देना शुरू की। इस नए दीन के बुनियादी उसूल एक खुदा पर ईमान, बुतों का इनकार और समाजी इंसाफ के उसूल ने मक्का के अशराफिया को शदीद परेशान कर दिया। अबू जहल इस नए मज़हब का सख्त तरीन मुखालिफिन में से एक बनकर उभरा। उसने इस्लाम के फैलाव को अपने इख्तियार, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और मक्का की पूरे समाजी और मुआशी तवाज़ुन के लिए बरहाए रास्त ख़तरा समझा। पहले तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा, ख़ास तौर पर नौजवानों, गुलामों और औरतों में उसकी तशवीश गुस्से में बदल गई। वो इब्तिदाई मुसलमानों पर जुल्म सितम का सरगना बन गया। उन्हें समाजी तौर पर अलग थलग करने, मुआशी तौर पर मफलूज करने और जिस्मानी तौर पर अजियत देने के मंसूबे बनाने लगा। सुमैया बिनते खबात और उनके शौहर यासिर बिन आमिर जिन्हें इस्लाम के पहले शहीद समझा जाता है, अबू जहल की बर्बारियत का सबसे पहला शिकार बने। इस ख़ानदान को, जिन्होंने एक साथ इस्लाम कबूल किया, अपना दीन छोड़ने पर मजबूर करने के लिए खौफनाक अज़ियतें दी गई।
ابو جہل نے خود سمیہ رضی اللہ عنہا کو اذیت دی، لیکن جب وہ ثابت قدم رہیں تو اس نے غصے میں آ کر اپنے نیزے سے انہیں شہید کر دیا۔ ان کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی اذیت دے کر شہید کر دیا گیا۔ ان کی ثابت قدمی تمام مسلمانوں کے لیے ایک لازوال مثال بن گئی۔ ایک حبشی غلام بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے بھی بے پناہ تکالیف برداشت کی۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے ان کے آقا اور ابو جہل سخت ناراض ہوئے۔ ابو جہل کے حکم پر بلال رضی اللہ عنہ کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی صحرا کی ریت پر گھسیٹا جاتا اور دین سے پھیرنے کے لیے ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ اس سب کے باوجود وہ بار بار پکار اٹھتے، احد احد۔ یعنی وہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے۔ ان کی یہ عظیم مزاحمت ایمان والوں کو حوصلہ دیتی رہی، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ ابو جہل کی دشمنی صرف پیروکاروں تک محدود نہیں تھی، اس نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا۔ ایک موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ایک اونٹ کی غلیظ اوجڑی ڈال دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمسن بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد سے گندگی صاف کرتے ہوئے اپنے آنسو نہ روک سکیں۔ اس سب کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اپنی نماز جاری رکھی اور صرف اللہ سے مدد مانگی۔ ابو جہل مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا رہا اور ان کے پیغام کی قدر کم کرنے کے لیے انہیں جادوگر، شاعر اور دیوانہ کہتا رہا۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ ایمانداری اور اعلیٰ کردار پورے مکہ میں مشہور تھا۔ نتیجتاً ابو جہل کی بہت سی چالیں الٹی پڑ گئیں اور ستم ظریفی یہ کہ اس سے مزید لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر اس نے مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خلاف 3 سال طویل اور ظالم بائیکاٹ کا انتظام کیا۔ اس دوران انہیں شیب ابی طالب نامی ایک تنگ گھاٹی میں جلا وطن کر دیا گیا۔ تمام تجارتی اور سماجی تعلقات منقطع کر دیے گئے۔ مسلمانوں کو فاقہ کشی اور شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوکے بچوں کی چیخیں گھاٹی سے گونجتی تھیں، کچھ کو زندہ رہنے کے لیے پتے کھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا اور آخرکار یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہوا جب قریش کے ہی کچھ لوگوں نے شرمندگی محسوس کی اور معاہدے کو پھاڑ دیا۔ اس شخص کو کس چیز نے اتنا آمادہ کیا؟ کیا یہ خالص جہالت تھی؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ روایت ہے کہ ایک رات کعبے کے قریب چھپ کر اس نے خفیہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور شدید متاثر ہوا۔ اس نے اس کی سچائی کو پہچان لیا تھا۔ بعد میں اس نے اپنے ایک ہم عصر کے سامنے اعتراف کیا کہ اصل مسئلہ قبائلی رقابت تھی۔ اس نے کہا، ہم اور بنو عبد المناف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں۔ انہوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم میں سے ایک نبی ہے جس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، ہم بھلا اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے تکبر نے اسے سر تسلیم خم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مسلمانوں کی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی ابو جہل کی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔
اس نے نئی مسلم ریاست کو مکہ کے اہم تجارتی قافلوں کے لیے براہ راست خطرہ سمجھا۔ جب مکہ کے قافلے کو خطرہ لاحق ہوا تو ابو جہل نے موقع غنیمت سمجھا اور مکہ کی فوج کو جمع کیا اور انہیں جنگ کے لیے اکسایا۔ 624 عیسوی میں بدر ایک جنگ فیصلہ کن موڑ تھی۔ ابو جہل نے مکہ کی فوج کی قیادت کی اور اسے بہت چھوٹی مسلم فوج کے خلاف آسان فتح کا یقین تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے مستحکم ایمان اور شاندار حکمت عملی سے دنگ رہ گیا۔ لڑائی کے دوران 2 نوجوان انصاری بھائیوں نے، جنہوں نے اس کے ظلم کے بارے میں سن رکھا تھا، اسے میدان جنگ میں تلاش کیا اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ جنگ کے بعد صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے زمین پر پایا۔ ابن مسعود اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور پوچھا، کیا اللہ نے تجھے ذلیل نہیں کیا اے اللہ کے دشمن؟ ہمیشہ کی طرح مغرور ابو جہل نے جواب دیا، ایک عظیم آدمی کا اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارے جانے میں ذلت کیسی؟ اس کے الفاظ اس تکبر کو ظاہر کرتے تھے جو اس کی آخری سانس تک شدت سے جلتا رہا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اسلام کے لیے ایک عظیم فتح پر مہر لگ گئی۔ ابو جہل کی موت قریش کے لیے ایک تباہ کن دھچکا تھی، جس نے ان کے حوصلے اور اسلام کے خلاف لڑنے کی ان کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ خدائی نشانی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ تھا، جس نے ثابت کیا کہ اللہ کی مدد سے ایمان پر ثابت قدم ایک چھوٹا گروہ ایک بہت بڑی طاقت پر غالب آ سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اسلام نے اس کے اپنے خاندان کے افراد کو بھی بدل دیا۔ اس کا بیٹا اکرمہ ابتدا میں اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا، لیکن فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اپنے باپ کے برعکس اکرمہ ایک سچا اور بہادر مسلمان بنا اور اس دین کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا جسے اس کے باپ نے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس تبدیلی نے دکھایا کہ اسلام کس طرح سخت سے سخت دلوں کو بھی فتح کر سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ابو جہل انکار اور تکبر کی التمی علامت ہے، جبکہ اس کا اصل نام عمر بن ہشام تھا اور اس کا تخلص ابو الحکم تھا، یعنی حکمت کا باپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا نام ابو جہل رکھا تاکہ اس کی کردار کی مکمل عکاسی ہو سکے۔ یہ تخلص ذہانت کی کمی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ حق کو قبول کرنے سے دانشتہ اور تکبر بھرے انکار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ابو جہل کی زندگی ایک عبرتناک کہانی ہے کہ کس طرح تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تکبر انسان کو حق کی طرف اندھا کر دیتا ہے اور اسے بربادی کے راستے پر ڈھکیل دیتا ہے۔ وہ اپنے دل میں سچائی کو جانتا تھا، لیکن اس کے تکبر نے اس کی تقدیر پر مہر لگا دی۔ اس کے برعکس مسلمان ثابت قدم رہے اور ان کے صبر نے آخرکار انہیں فتح دلائی۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ ناکامی ہے۔ ابو جہل کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ عاجزی اور غرور، ایمان اور انکار کے درمیان جدوجہد کے بارے میں ایک لازوال سبق ہے۔
اس اہم کردار کو سمجھنے سے ہمیں ان بے پناہ چیلنجز کا ادراک ہوتا ہے جو پہلے مسلمانوں نے سامنا کیا تھا، اور یہ ہمیں ہر انسان کے دل میں موجود تکبر سے بچنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی بصیرت افریز لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیچے تعلیقات میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔